بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ بالآخر ارشد شریف کے قتل کے کیس پہ کچھ حرکت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس پہ بعد میں بات کریں گے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کس حد تک نتیجہ خیز ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ آج دن تک ہم اس پہ انتظار کیوں کرتے رہے۔ سپریم کورٹ نے اب اس کے بارے میں سو موٹو نوٹس کہا جا رہا ہے کہ لیا ہے، اس پہ بات چیت ہو رہی ہے، ہیئرنگ ہوئی، اور اس ہیئرنگ میں یہ کہا گیا کہ جو میڈیکل رپورٹ، یعنی دوسرے لفظوں میں جو پوسٹ مارٹم کے بعد رپورٹ مرتب کی ڈاکٹرز نے، وہ غیر تسلی بخش ہے۔ سپریم کورٹ نے تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک سینئر صحافی وہ قتل کر دیا گیا، اور صحافی برادری میں خاص طور پہ بہت زیادہ پریشانی اور عوام کا شدید رد عمل، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نوٹس لے رہے ہیں۔ لیکن اس پہ حکومت نے کیا کیا ہے؟ اب یہ آج اس قتل کو 43 دن ہو چکے، ایف آئی آر درج نہیں ہوئی۔ سپریم کورٹ نے ابھی حکم دیا کہ ایف آئی آر آج رات تک درج کی جائے، چنانچہ آج ایف آئی آر درج ہوئی، یعنی کل رات کا کہا، آج ایف آئی آر درج ہوئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ارشد شریف کی والدہ نے سپریم کورٹ چیف جسٹس کو خط لکھی تھی، آنریبل چیف جسٹس کو خط لکھا تھا، اور اس میں استدعا کی تھی کہ کوئی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ اس پورے کیس کی تحقیقات آزادانہ کی جائیں۔ جوڈیشل کمیشن تو نہیں بنا۔ جب یہ خط لکھا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تو اس سے یہ صاف ظاہر تھا کہ ارشد شریف کی والدہ محترمہ وہ حکومت کے بنائے ہوئے فیکٹ فائنڈنگ مشن کے اوپر وہ اعتماد نہیں کرتی۔ اس کی کچھ وجوہات بھی تھیں۔ ایک تو یہ کہ جو لوگ تحقیقات کے لیے، پہلے تو آپ دیکھیے کہ ارشد شریف کا جب جسٹس خاکی یہاں آیا تو حکومت کا رویہ کیا تھا۔ جسٹس خاکی جو ہے اس کو ریسیو کرنے کے لیے ایک چور دروازے سے لوگ گئے اور باہر نکالا، اور جو اصل صحافی حضرات یا اس باڈی کو کلیم کرنے والے فیملی تھی ارشد شریف کی، اپنی بیگم، اس کی وڈو، ان کو نزدیک نہیں آنے دینا گیا، ان کو نزدیک نہیں آنے دیا۔ اور پھر اس کے بعد جب ان کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے کے گئے تو وہاں بھی اس طرح کی حرکت کی۔ تو ایک آنکھ مچولی کا عالم تھا، جس سے لگتا تھا کہ حکومت کچھ چھپانا چاہتی ہے۔ اب چیز یہ ہے کہ سوالات بہت تھے، ان کے جوابات کوئی نہیں کسی نے دیے۔ سب سے امپورٹنٹ سوال یہ تھا کہ یہاں ایف آئی آر اس کے خلاف درج ہو رہی تھیں، وہ کیوں ہو رہی تھیں؟ پھر یہاں اس کو دھمکیاں کون دے رہا تھا؟ اور اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ ارشد شریف نے جب وہ زندہ تھا اس نے چیف جسٹس کو ایک خط لکھا تھا، اس کا کیا ہوا؟ کیا اس وقت اگر اس خط کا نوٹس لیا جاتا تو بہتر نہ ہوتا؟ کچھ حالات شاید قابو میں آ جاتے، لیکن وہ خط جو ہے وہ وہیں رہا۔ اب کہا جاتا ہے کہ سو موٹو نوٹس، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ عوام نے دھڑا دھڑ خط لکھنے شروع کیے، اور درجنوں کے حساب سے خط روزانہ سپریم کورٹ پہنچنے شروع ہوئے، جہاں لوگوں نے تشویش کا اظہار کیا کہ سپریم کورٹ اس پہ ایکشن کیوں نہیں کر رہا۔ اب 5 رکنی بینچ بن گیا، اور 5 رکنی بینچ نے بات چیت شروع کی، حکومت سے جواب مانگا، حکومت سے کہا کہ ایف آئی آر درج کریں فوری طور پہ۔ آج رات تک وہ ہو گئی، لیکن اس میں خرابی یہ رہی کہ ارشد شریف کی والدہ یہ ایف آئی آر اپنی مدعیت میں درج کروانا چاہتی تھی، لیکن جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے وہ حکومت کی مدعی میں ہوئی ہے۔ اب اگر اس کا فرق دیکھیں تو اس میں ہمیشہ یہ رہے گا، آگے جیسے کیس چلتا ہے، مدعی چونکہ حکومت ہے تو ارشد شریف کی والدہ کو تو شاید قریب نہیں آنے دیا جائے گا۔
سو حکومت اپنی مدیریت میں جو کام کرے گی وہ اپنی مرضی کا کام کر کے اس کیس کو آگے چلا لے گی۔ ان حالات میں کیا ہم انصاف تک پہنچیں گے؟ سوالات اور بھی ہیں۔ کیا حکومت واقعی ایماندارانہ طریقے سے ان سوالات کے جواب لے کے دے گی؟ مثلا حکومت کا کوئی نمائندہ یا کوئی شخص جو دبئی گیا اور وہاں سے ارشد شریف کو نکلوایا، کیا حکومت یہ بتا سکے گی کہ وہ کون تھا، کس نے یہ کام کیا؟ اور پھر جن کے نام درج کیے گئے ہیں اس ایف آئی آر میں، وہ لوگ وہ ہیں جو کہ ایک دبئی میں ہے اور دو حضرات جو ہیں وہ دونوں بھائی وقار اور خرم وہ کینیا میں۔ کیا حکومت ان کو ایکسٹراڈائٹ کروائے گی؟ کیونکہ وہاں بیٹھے ہوئے تو وہ کبھی بھی آپ کو حقائق تک نہیں پہنچنے دیں گے جب تک کہ وہ یہاں موجود نہ ہوں اور ان کی باقاعدہ انٹیروگیشن کی جائے۔ اس کے بغیر تو وہ بات بنتی نہیں۔ اور اسی طرح جو شخص دبئی میں موجود ہے جس کا نام ایف آئی آر میں ہے، کیا وہ دبئی سے اس کو ایکسٹراڈائٹ کروایا جائے؟ جب آپ ان لوگوں کو جو عینی شاہد ہیں ان کو لائیں گے تو تب بات آگے بڑھے گی۔ سو اس میں یوں لگتا ہے کہ یہ سو موٹو نوٹس تو ہو گیا، بات چیت بھی آگے چلے گی، لیکن اس میں وہ خلوص نظر نہیں آتا حکومت کی طرف سے جس سے یہ کہا جائے کہ عدالت بالآخر کسی نتیجے پہ پہنچ سکے گی۔ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ عدالت ایک اپنا کمیشن بنا دیتی ججز کا، جو انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، جو حکومت کے ماتحت نہ ہوتے، اور وہ اپنے طور پہ ایک انکوائری کرتے اور حکومت کو حکم دیتے کہ یہ گواہان اور یہ لوگ پیش کریں تاکہ پتہ کیا جا سکے کہ یہ اصل محرکات کیا تھے اور قتل کون کرنے والا ہے، کیسے ہوا اور کیوں ہوا۔ یہاں یہ بھی ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ اس کی ایک شاخ لندن میں موجود ہے۔ لندن میں تسنیم حیدر نام کا وہ شخص جو کہ تسنیم حیدر شاہ، جو کہ بیان دیتا رہا اور جس نے کہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو اس میں انوالو کیا، مریم کا نام اس میں، وہ بٹ ہے جو نصر بٹ اس کا نام، یہ سارے نام وہاں پہ، اور وہ لندن میں موجود ہیں۔ کیا ان کو وطن واپس لایا جائے گا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک حکومت کا اپنا خلوص نیت اس میں شامل نہ ہو، اس گتھی کو سلجھانا بہت مشکل ہے۔ کردار اس کے باہر ہیں، کچھ انگلینڈ میں بیٹھے ہیں، کوئی کردار کینیا میں ہیں، کوئی کردار اس کے دبئی میں ہیں۔ ان سب کڑیوں کو جوڑنے کے لیے ان سب کرداروں کو یہاں حاضر کرنا ہوگا۔ سپریم کورٹ اگر اس کے بارے میں آرڈر بھی دے دے کہ ان سب لوگوں کو لایا جائے، تو جب تک حکومت کی اپنی نیت درست نہیں ہوگی وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گی۔ تو میں نے یہ جتنی ڈسکشن کی، جتنا یہ تجزیہ آپ کے سامنے رکھا، اس سے میں صرف ایک ہی بات کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ اس ساری ایکسرسائز میں ہمیں بہت زیادہ توقعات نہیں رکھنی چاہیے، توقعات وابستہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ہمیں اندازہ ہو کہ جو وقت تھا وہ ٹل گیا، جو بھاگ دوڑ تھی وہ دکھاوے کی تھی، اور آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد، یعنی اگر سال 6 مہینے گزر جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس مسئلے کو بھول بھی جائیں گے اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوں گے جہاں پہلے روز تھے۔ میں کسی قسم کی ناامیدی نہیں پھیلانا چاہتا، لیکن لازماً میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایکسرسائز بے نتیجہ رہے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔